السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ فانكحوا ما طاب لكم من النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي من رغب عن سنتي فليس مني۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات لئی، او ذات جس دے انعامات گنتی دے اندر نہیں آ سکتے،
درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، پس تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سانو زندگی دا ہر ڈھنگ سکھلایا، رہن سہن، طور طریقے، دین دنیا، ہر چیز کس طرح گزارنی ہے، ہر چیز نو کھول کے بیان کیتا ہے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے فرمان کے ذریعے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حکم صادر فرمائے، احکامات جاری کیتے، بڑے واضح انداز دے نال، تاکہ لوگ قرآن و حدیث پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزار سکن۔ آپ نے سکھلائے ہوئے طریقیاں دے وچوں ایک طریقہ ہے نکاح، نکاح والا طریقہ۔ نکاح کی اہمیت کیا ہے؟ نکاح واسطے شرائط کی نے؟ اسلام نے اس کی ترغیب دیتی ہے؟ مختصر وقت دے اندر کچھ گزارشات تھوڑے سامنے رکھاں گا۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، اپنے پسندی عورتوں دے نال نکاح کرو، 1 2 3 4 دے نال، 4 تک دی گنجائش اسلام نے ایک مرد کو دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس اللہ دیا نشانیاں دے وچوں ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تھانوں ایک جان دے وچوں پیدا کر کے تھوڑے جوڑے بنائے۔ کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تسی اس تو سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو، تاکہ تسی اپنی زندگی بڑی باکمال گزار سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رب العزت نے جوڑے دے درمیان محبت تے رحمت پیدا کی۔ اللہ نے محبت پیدا کی تھی، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں۔ جس وقت ایجاب و قبول ہوتی ہے، اس تو بعد اللہ رب العزت نے اس رشتے نو ایسا بنا دیتا کہ بندہ ہر چیز تو زیادہ پھر اس جوڑے بھی آپس کے اندر محبت ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔
من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے بھی میری سنت و بے رغبتی اختیار کی تھی فلیس منی، اور میری امت وچوں ہی نہیں۔ نکاح کا انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ جیڑا انکار کرے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی اس وعید دا حقدار ہے، فلیس منی، او میرے وچوں نہیں، میری امت وچوں۔ نکاح دا معاملہ سب تو پہلے منگنی دا سلسلہ ہے۔ ساڈے رسم و رواج کے مطابق سب تو پہلے منگنی کا سلسلہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تھانوں کوئی منگنی کا پیغام بھیجے، کوئی عورت کی طرفوں بچی والے کی طرفوں کوئی پیغام آ جائے، تسی اس دے پیغام اتنے بچی نو دیکھ لیا کرو۔ دیکھے گا کون؟ جس دا نکاح ہونا ہے، جس دی منگنی ہونی ہے، وہ دیکھے۔ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن يَنظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ، اگر کوئی ایسا کر سکتا ہوئے، وہ دے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، وہ پھر یہ کام ضرور کر لے، ایک دفعہ اپنی منگیتر کو دیکھ لے۔ دیر نہیں، جیٹھ نہیں، سورا نہیں، دیر جیٹھ یا سورا جنہیں بننا ہے وہ نہیں، بلکہ کون دیکھے؟ جیدی منگنی ہونی وہ دیکھ لے، جنہیں زندگی نبھانی۔ ساڈے رواج ذرا الٹ ہے، ساڈے منڈے تے پابندی ہے، باقی سارا ٹبر دیکھے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذرا جا کے بیٹھے ہو، آج ساڈے مطابق دیا گلاں نے۔ منگنی دے سلسلے دے اندر گل پکی ہون تو پہلے ہو سکے منگیتر اپنی منگیتر نو دیکھ لے، ایک نظر، صرف نظر دیکھنا ہی ہے، تنہائی اندر بیٹھ کے گفتگو دی اجازت نہیں ہے، صرف دیکھن دی اجازت، چہرہ دیکھ لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کول بیٹھا سی، ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول میں فلاں انصاری عورت کے نال نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انظرت الیہا، نکاح کرنا چاہ رہا ہے، کیا تو دیکھیا بھی ہے اس نو؟ کہنے لگا لا، نہیں اللہ رسول میں تو دیکھا۔ آپ نے کی فرمایا فاذهب فانظر، جا پھر انہیں ایک دفعہ دیکھ کے، جدے نال شادی کرنی ہے، منگنی کرنی ہے، نکاح کرنا، انہیں ایک دفعہ دیکھا۔ ساڈے اندر عیب ہے
کہ منڈا جاؤ دیکھن. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجیا. اج گلاں ہی ہون گیاں بس. آپ علیہ السلام نے بھیجیا کہ جا دیکھ کے آ. نال وضاحت بھی کر دیتی کہ انصار دیا جڑیاں عورتاں نے انہاں دیا اکھاں دے اندر کچھ عیب پایا جاتا ہے. اے نہ تو دیکھے ہی نہ گل پکی ہو جائے, بعد اندر عیب نظر آنے شروع ہو جائے, پھر نبھا ہی نہ ہو جائے. ایک نظر دیکھا وہ دی اکھاں اندر خرابی تو نہیں ہے. صحابی چلا گیا, وہ آدمی چلا گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, اندروں پوچھا کون, کی کیا کہنے لگا میں اپنے منگیتر نوں دیکھنا ہے. دلہا خود ہی چلا گیا, میں اپنی منگیتر نوں دیکھنا ہے. اب ہن باپ سی نا, نہیں دیکھ سکتا, ایتھے رک. اس نے کی کیا کہ مینوں اس نے بھیجیا جس کی بات نو ٹالیا نہیں جا سکتا. مینوں رسول اللہ نے بھیجیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جا کے ایک نظر دیکھا. لڑکی نے کیا, انصاریہ عورتاں اے پردے دیاں بڑیاں پابند ہویا کردیاں سی, پردے دی انتہا ہویا کرتی سی انہاں دے اندر. گفتگو سن رہی ہے, کہنے لگی اس دا حلفن کہہ کہ تینوں رسول اللہ نے بھیجا کہ تو دیکھا. کہنے لگیا ہاں مینوں امام الانبیاء نے بھیجا کہ یا دیکھا, اس کر کے دیکھنا ہے. اس نے اپنا پردہ پیچھے کیتا, چہرہ دکھا دیتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دیتی کہ بعض عیب ٹٹولن تو بہتر ہے کہ پہلے ہی دیکھی جائے. جس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی نکاح کا وقت آیا, اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تصویر بھیج دی کہ میرے نبی آ تیری بیوی ہوئے گی, دیکھ لو. آپ کی تصویر بھیجی گئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی کہ دیکھ لو کہ تھوڑی بیوی ہوئے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دیتی کہ جس وقت منگنی دی گل بات شروع ہوئے نا, پھر دکھا دیا کرو ایک دوسرے کو ایک نظر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء, بچو عورتاں دے نال تنہائی تو. جس وقت دلہا دیکھن جائے یا منگیتر دیکھن جائے سارے سامنے دیکھے, بھیڑاں موجود, ماں موجود, انہاں دے وچ بیٹھ کے دیکھ لیا کہ ہم ایک نظر دیکھ. تنہائی اندر نہیں, تنہائی اندر نہیں, سارے دے وچ بیٹھ کے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تنہائی اندر نہیں. ایک انصاری آدمی کھڑا ہو گیا, اللہ کے رسول پھر تھوڑی کی رائے ہے؟ ارأیت الحمل, دیور جیڑ کے بارے اندر تھوڑی کی رائے ہے؟ سارے اندر فرق ہے نا, دیو چھوٹا ہے, جیٹ بڑا ہے. اسلام کے اندر بڑا بھی دیر ہے, چھوٹا بھی دیر ہے, سارے دیر ہی. دلہے کا بھائی بڑا ہے یا چھوٹا, سارے دیر ہی ہیں. کہنے لگے اللہ کے رسول
آرائیت الحمو دیور دے متعلق تھوڑا پھر کی رائے الحمو موت. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے دیور جیٹ یہ تھوڑے واسطے موت ہے. اگر گناہ پھٹ رہے نے تو سب تو پہلے ادھروں پھٹ رہے. اخبار پڑھتے نہیں آئے دن خبر لگی ہوں گی الحمو موت اے دیور تے جیٹ اے موت نے عورت واسطے بھابی واسطے. ساڈے رواج بھی ہے نہیں نا بھابیاں پردہ کرن دیرا جیٹھا کول جے کہہ دو سر ٹک لا سر بھی ٹکن گئی کوئی گل نہیں کو گھر چ چار دیواری اندر. رسول اللہ فرما رہے ہیں الحمو موت جیڑی بھابی ہے وہ واسطے دیر جیٹ موت نے. انہوں چاہیے پردے کی پابندی کرے پردے اندر ہے. ساڈے ماحول کے اندر سسٹم بھی اکٹھا ہی ہے تین چار بھائیوں کا اکٹھا ہی بچی بھابیاں پھردیاں نے بچی دیر جیٹ سارے اکٹھا ہی. جے کہہ دو کنا پردہ کر لئے کنا دوپٹہ سر تے رکھ لئے. ساڈے اندر ایک بہت بڑی کوتاہی ہے. اگر اس کوتاہی کو دور کر لیا جائے بہت ساریاں بیماریاں تو بچیا جا سکتا ہے. آپ علیہ السلام ایک ترغیب دے رہے ہیں تے ساڈے جاندہ کون دیکھن منڈے دا بڑا بھائی منڈے دا چھوٹا بھائی انہاں دا کی تعلق دیکھن دیکھے جدا حق ہے نہیں تو پھر ماں دیکھے یا بھੈਣਾں دیکھن. اگر دلہا رضا مان ہے کہ ٹھیک ہے جو تسی پسند کر لیا ٹھیک ہے پھر ماں دیکھے یا بھੈਣاں دیکھن. منڈے کیوں دیکھن اگر معاملہ ہو جائے تصویر تے دکھا دیتا جائے تسلی ہو جائے گی. کیونکہ اکثر ایک بھی لڑائیاں نہیں لے میں تو کالے رنگ دی آپ شک جنہ مرضی کالا ہے کڑی کالی ہوگی کالے رنگ دی اپنے اتنے نور برس رہا وہ جدا مرضی. سب تو پہلی لڑائی ساری اگر منہ چٹا ہوئے اندروں کالی ہوئے دل کالا ہوئے وہ چٹے منہ نو کی کرنا جی دی سیرت کردار ہی اچھا نہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع عورت دے نال نکاح کیتا جاندہ چار چیزاں دی وجہ تو لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. چار چیزاں دی وجہ تو عورت نال نکاح کیتا جاتا یا دا مال دیکھا جاتا یا دا حسب نسب خاندان دیکھا جاتا یا پھر اس دا حسن دیکھا جاتا خوبصورتی یا پھر اس دا دین دیکھا جاتا ہے. ادھر ذرا توجہ گھٹ ہے آج دے ماحول کے مطابق زیادہ توجہ لمالها زیادہ توجہ ادھر ہے کہ کڑی دے بھائی کی کرتے ہیں
کڑی دا گھر بار سونا کوٹھی کوٹھی بنی ہے کہ نہیں؟ کڑی دا باپ کوئی ملہ دا مالک ہے کہ نہیں؟ ساڈی سب تو پہلی ترجیح نہیں مال ہی ہا، کوئی نہیں رنگ رنگ اگر چل بھی جاؤ گا خیر مال ہونا چاہیے۔ کریمہ پھیریاں چل رہی ہیں آج کل، لگا دیا گے رنگ چٹا ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا فَاذْكُرْ لِذَاتِ دِينِهَا، اگر اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو تو پھر دین کو ترجیح دیو۔ دین دیکھو، تارا بات یادا کا تھوڑے ہاتھ خاک آلود ہو جان، تسی دین کو ترجیح دیو۔ اسی دیندار ہو کے دین کو ترجیح نہیں دے رہے۔ اکثر اگر یہ حقیقت بیان ہو رہی نا، حقیقت اگر مال نہیں نا پھر کئی نقص نکلن گے، کئی خامیاں نکلن گے۔ ایک تو 2 سال عمر وڈی ہے کڑی دی، ساڈا منڈا 2 سال چھوٹا، جے نظر آ جائے نہیں ٹھیک ہے کڑی والے سوکھے ہیں، اس کوئی گل نہیں، عمر اچ کی رکھیا 3-4 سال بعد بھی تے گھٹ بھی کی، 3-4 سال بعد بھی تے گھٹ بھی کوئی گل چل جاؤ گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین کو ترجیح دیو اگر سکون چاہتے، اطمینان چاہتے۔ ساڈے ذہناں دے اندر شیطان نے ایسی چال ڈال دیتی، غلط فہمیاں ڈال دیتیاں۔ جیڑی بچی مدرسے پڑھ لے نا، مدرسے پڑھی ہے، اچھا نہیں اے نہیں اپنے بارے آنی مدرسے پڑھی ہوئی۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جڑی مدرسے پڑھی ہے، دین پڑھی ہے، انہوں ترجیح دیو۔ ساڑھے نزدیک مدرسہ ایک عیب ہے۔ سب تو پہلا معاملہ نکاح کے اندر منگنی ہے۔ منگنی واسطے جس نے کڑی دیکھنی ہے، کڑی دیکھنا بندیاں کا کام نہیں، جے بندے نے دیکھنی ہے تو وہ منگیتر دیکھے، نہیں تو عورتیں دیکھنا۔ اور دین کو ترجیح دیو۔ جس وقت معاملات پکے ہو جان، منگنی ہو جائے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منگنی کرنٹ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس وقت منگنی دی گل بات طے ہون لگے، اتھے پھر جھوٹ نہ بولو، کوئی چیز چھپاؤ نہ، کیونکہ جس نے تعلق جوڑنا ہے اس نے ہر چیز نو پرکھنا بھی ہے۔ اگر وقتی پرکھ نہیں سکیا پھر بچی آ کے پرکھ لے گی، پھر معاملات بگڑتے چلے جائیں گے، پھر وہ گھر سکون کا گہوارہ نہیں بنے گا۔ وقولوا قولا سدیدا، جو بات ہے کھل کے دسو، کسی چیز نو چھپاؤ نہ۔ منڈا لوے 20,000 تنخواہ، دسے 50,000،
کیونکہ شان چ فرق آ جائے گا تو 20,000 دس دی جائے گی. اگر قسمت کے اندر رشتہ ہوئے گا تو ہو جائے گا، نہیں ہوئے گا تو جواب ہو جائے گا. چھپان کی ضرورت ہے؟ آج کل کریماں بڑیاں مہنگیاں نے، اگر 2 کریماں مانگ لے گی آ کے یہ 20,000 اندر پوری نہ اترے پتہ نہیں چلے گا کہ تیری 50,000 تنخواہ کتنے اجاڑتا، اگے پوچھے گی نہیں. جدو تیرے کو مانگ لو تو ہوں ہی نہیں. اگر پہلی سچ بولیا جائے کہ بھائی منڈا آہی کچھ کر رہا ہے، آہی کچھ ہے، کوئی اچھی زمین نہ مربیاں دے مالک نہیں، سارے کو اب تک 6 کنالے زمین ہے، بس آہی کچھ ہے. اگر سچ بولیا جائے گا، ہر چیز نو کھول کے بیان کیتا جائے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ رب العزت تھوڑے سارے اعمال درست کر دیں گے، تھوڑی پریشانیاں ختم ہو جان گیا، ہر معاملہ اچھے انداز نہ احسن انداز نہ گزرتا جائے. دوسرا فائدہ کی ہوئے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو تھوڑے سچ دی وجہ تو اللہ تھوڑے سارے گناہ بھی معاف کرے. کتنا فائدہ ہوگا؟ گھر بھی سکون اندر، لڑائی جھگڑے بھی ختم اور گناہ بھی معاف. جس وقت اسی چھپاواں گے پھر ساڈے واسطے پرابلم ہوئے گی. اگر کڑی یا منڈا لنگ ماردا ہے دس دیو کہ ساڈی کڑی دے اندر آ تھوڑی جی عیب آ، تھوڑا جہا چلدی ہے نا، تھوڑا جہا پیر نو ٹکا ٹکا کے چلدی ہے، ذرا اچھی طرح چل نہیں ہوندا ہے. تے منڈے دا بھی دس دیو ساڈے منڈے اندر آ نقص ہے، ہلکا پھلکا ہے. عیب نہیں ہے، کوئی عزت نفس کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ رب العزت سچ بولنے کی وجہ تو عزت عطا کرن گے، جھوٹ بولنے دے نال عزت ختم ہو گئی. ساری پہلی ترجیحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں احکامات کے مطابق ہونی چاہیے. اس تو بعد جس وقت منگنی طے ہو گئی، ہر چیز کھل کے بیان ہو گئی، رشتہ پکا ہو گیا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح دیا کچھ سانو احکامات جاری کیتے. ولی دا ہونا، حق مہر منتخب ہونا کنا ہونا چاہیے ہے، ولیاں دی خوبیاں کی ہونی چاہیے نے، انشاءاللہ قسطوار آئندہ جو میں بیان کروں گا. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو جس وقت رشتہ قائم کرنے واسطے جائیے، جیڑے اسلام نے سانو اصول دسے نے اونا اصولاں نو ملحوظ خاطر رکھ کے رشتیاں نو قائم کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ